بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سب سے پہلے سامعین کو، دوستوں کو جمعہ مبارک ہو۔ آئیے جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی مختلف احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس میں درود پاک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کے دوران کعبے کا طواف کرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کرنے کے دوران ہر قدم پر جو ہے وہ درود پاک پڑھے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ طواف کے دوران جو ہے وہ اور بھی دعائیں پڑھنے والی ہیں، بہت وظائف ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ درود پاک ہی ہر قدم پر پڑھے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اور میرے والد جو ہے وہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، اور راستے میں جو ہے میرے والد محترم کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، خراب ہو گئی، بہت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ اسی بیماری کے اس میں جو ہے وہ وفات پا گئے۔ اور میں اسی پریشانی میں تھا کہ میرے والد محترم جب وفات پائی تو اس کے بعد میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا اور وہیں پر بیٹھ گیا، فکر میں گم تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، خواب میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہیں، ان کا نورانی چہرہ، اور بہت زیادہ صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھے، ان کے جسم سے، کپڑوں سے خوشبوؤں کی پھواریں آ رہی تھیں، ایسی خوشبو جس کو میں نے کبھی نہیں سونگھا تھا۔ اتنے میں وہ بزرگ میرے قریب ہوئے اور میرے والد محترم کے قریب آ کر انہوں نے منہ سے چادر ہٹائی اور جو ہے وہ چہرے پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا۔ اب چہرے پر سے ہاتھ پھیرتے ہی ایسا ہوا کہ میرے والد محترم جن کا چہرہ ابھی سیاہ پڑ گیا تھا، ان مبارک ہستی کے نورانی ہاتھ کے پھیرنے کی دیر تھی کہ میرے والد محترم کا چہرہ چمکدار نظر آنے لگا، اور میں اسی خواب میں گم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم کا چہرہ واقعی چمکدار اور روشن ہو چکا ہے۔ اب اسی عمل کو کرنے کے بعد یہ بزرگ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو میں ان کی چادر سے لپٹ گیا اور میں نے عرض کی کہ اے بزرگ، آپ یہ تو بتاؤ کہ اس جنگل کے اندر میری مدد کے لیے اتنا کرم کیا آپ نے، تو میرے والد محترم کے اوپر کہ ان کا سیاہ چہرہ آپ نے روشن کر دیا آپ کے ہاتھ مبارک کے پھرنے کی وجہ سے، تو آپ ہیں کون؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا، ان بزرگ ہستی نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، جو اللہ کا آخری نبی ہوں، اور یہ آپ کے والد محترم جو ہے وہ بہت گناہ گار تھے، اور لیکن گناہ گار تو تھے، اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر کثرت سے یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور اس نے پھر مجھے اسی بیماری کے اندر یاد کیا تو ہم نے ان کی فریاد رسی کی، اور جو ہم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے ہم ان کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ بہت خوش ہوئے، اور جو ہے وہاں سے پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے خواب سے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اس پر ایک شاعر نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا، غور بے کس کو شمع سے کیا کام ہو، غور بے کس کو شمع سے کیا کام ہو، چراغ سرے مزار درود، اور قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ